بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی کسے کہتے ہیں اور وحی کن تین بنیادی عناصر سے عبارت ہے؟ وحی کے لفظی معنی کلام عرب میں خفی اور صریح اشارہ کے آتے ہیں، یعنی خاموشی کے ساتھ کسی کو جلدی سے اس طرح کوئی اشارہ کر دینا کہ وہ اشارہ کرنے والے کا پورا پیغام اور مطلب سمجھ لے۔ اس لطیف ابلاغ کو عربی زبان میں وحی کہتے ہیں۔ اصحاب لغت کے الفاظ میں الاشارۃ السریہ بلطف، یعنی جلدی سے لطیف انداز میں کوئی ایسا اشارہ کر دیا جائے کہ سمجھنے والا مطلب سمجھ لے۔ لغت میں وحی کا لفظ جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے اس کی مثالیں کلام عرب میں کثرت سے ملتی ہیں۔ یہی لفظ اپنے لغوی مفہوم میں کلام پاک میں بھی کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَأُوحِیَ رَبُّکَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں فوراً یہ بات ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلانا شروع کر دو۔ یہ اور اس طرح کی کئی دوسری آیات میں وحی کا لفظ لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے کی وساطت سے انبیاء علیہ السلام کے قلب مبارک پر القاء ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کو وہ دوسرے انسانوں تک پہنچا دیں۔ وحی تین بنیادی عناصر سے عبارت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وحی ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور جس ذریعہ سے آتا ہے وہ عام انسانوں کو میسر نہیں۔ وہ ذریعہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ گویا یہ وہ ذریعہ علم ہے جو ایک مابعد طبعی نوعیت رکھتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے کسی کو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بتائیں تو اس کو وحی نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ علم آپ کو انسانی ذرائع سے حاصل ہوا ہے۔ آپ نے اپنے اساتذہ سے یا خود مطالعہ کر کے حاصل کیا ہے۔ یہ ذریعہ دوسرے انسانوں کو بھی حاصل ہے، لہٰذا آپ کا یہ علم وحی نہیں ہے۔ وحی سے مراد وہ ذریعہ علم ہے جو مابعد الطبیع ہو اور دوسرے انسانوں کو حاصل نہ ہو، وہ صرف نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بنیادی چیز وحی کی حقیقت میں یہ ہے کہ وہ یقینی اور قطعی ہوتی ہے۔ اس کا یقین اور اس کی قطعیت دنیا کی ہر قطعی اور یقینی چیز سے بڑھ کر اور ہر قسم کے شک اور ظن و تخمین سے ماورا ہے۔ قطعیت اور یقین وحی الہی کے بنیادی عناصر اور خصائص میں سے ہے اور اس کی ماہیت اور حقیقت میں شامل ہے۔ قطعیت پر زور اور اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ وحی کو دوسرے ذرائع علم سے ممیز کیا جا سکے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام انسانوں کے دل میں بھی کوئی بات ڈال دی جاتی ہے جسے القاء کہتے ہیں۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ کبھی درس قرآن دیتے وقت یا پڑھاتے وقت کوئی طالب علم آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ کو پہلے سے اس کا جواب معلوم نہیں ہوتا، لیکن اچانک طالب علم کے سوال کرتے ہی آپ کے دل میں جواب آ جاتا ہے اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا ہے۔ یہ القاء ہے، لیکن یہ قطعی اور یقینی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نہ ڈالی ہو، بلکہ آپ ہی کے نفس نے آپ کو سمجھا دی ہو اور غلط ہو، اور یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ بات واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور صحیح ہو۔ اس فرق کا پتہ نصوص سے چلے گا کہ کون سا القاء صحیح اور من جانب اللہ ہے اور کون سی بات نفس کی سرگوشی اور وہم ہے۔ جو چیز قرآن پاک اور سنت ثابتہ کے مطابق ہے وہ القاء ہے اور من جانب اللہ ہے، اور اگر قرآن مجید سنت ثابتہ اور عقل سے متعارض ہے تو محض وسوسہ اور وہم ہے اور ناقابل قبول ہے۔ اس کے برعکس وحی الہی ہمیشہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے، اور وحی الہی خود میزان ہے جس میں تول کر دوسری چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ خود وحی الہی کو کسی خارجی میزان کی ضرورت نہیں۔
تیسرا بنیادی عنصر جو وحی کی حقیقت میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ وحی اپنے وصول کرنے والے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے واجب التعمیل ہوتی ہے۔ نزول وحی کے بعد کسی انسان کے پاس یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ وحی کے احکام اور ہدایات پر عمل کرنا لازمی ہے۔ القاء میں اختیار ہوتا ہے، آپ چاہیں تو اس پر عمل کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ یہ تین بنیادی عناصر ہیں جن سے وحی کی حقیقت مکمل ہوتی ہے۔